بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہے، شیخ الحدیث ہیں اور صحیح بخاری جو دارالسلام سے شائع ہوئی ہے اس کے مترجم ہیں، نہایت علمی شخصیت فضیلت شیخ عبدالستار حماد صاحب، وہ ان کا خطاب ہوگا۔ شیخ معراج ربانی چونکہ نہیں آ سکے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی شیخ معراج کا بھی 5-10 منٹ کا خطاب فون پر ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے انشاءاللہ کل فون پر ملاقات کریں گے۔ میرے والدین ہندو ہیں، اگر وہ اور ضعیف بھی ہیں، سہارا لے کر چلتے ہیں، مجھ سے وہ اکثر مندر لے جانے کے لیے کہتے ہیں، میں ان کی مدد کیسے کروں جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اب کیا کروں، کیا ان کی فرما برداری کروں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ والدین کی خدمت آپ کا فرض ہے، ان کی خدمت کیجیے دنیاوی امور میں، اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا مندر لے جانے کا تقاضا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ مندر میں جا کر انہوں نے شرک کرنا ہے، آپ ان کو لے کر جائیں گی تو یہ شرک میں ان کے ساتھ تعاون ہے، تو یہ تعاون باطل ہے۔ تو اس قسم کا کوئی تقاضا یا اصرار اس پر آپ قطعاً عمل نہ کیجیے۔ باقی دنیاوی امور، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا اور ان کے دل کو جیتنا تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی دعوت کو قبول کریں، اور رفتہ رفتہ اسلام کے محاسن ان پر پیش کیجیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ باقی کسی ایسے معاملے میں تعاون جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ ناجائز اور باطل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں کسی بھی قسم کے اعلان بانٹنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ ادارہ جب تک کہ ہمارے پاس ادارے کی اجازت نہ ہو تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر اعلان تقسیم کرے۔ دہلی کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے اس جگہ پر جہاں پر اہل توحید نہیں ہیں، بھائی تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ لوگ جائیں تو براہ کرم تعاون فرمائیں۔ سوال یہ ہے، مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے؟ روح کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوگی۔ سجین جہنم کا طبقہ اور اس کا عذاب ہے، اور علیین جنت کی نعمتیں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہداء کے بارے میں کہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں، تو روحوں کا مستقر جنت ہی اگر نیک ہوں، اور بری ہوں تو جہنم میں جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلام مکمل دین ہے، کیا عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، اور زائرات القبور کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر لعنت برسائی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت کے لیے عورت کا جانا یہ باعث لعنت ہے، لہذا عورت یا کوئی خاتون قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتی۔ البتہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو گزرگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہو اور وہ قبرستان کے بیچ سے گزرتا ہو، اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ زیارت کی نیت سے قبرستان جانا ایک عورت کے لیے ناجائز ہے۔ کیا قبرستان میں کسی رشتہ دار کی قبر پر جانے کی رشتہ دار متوفی کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی واضح حکم موجود ہے؟ ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو متوفی کے جو رشتہ دار ہیں ان تک ان کی بعض باتیں پہنچاتا ہے، کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں بیان کی ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ متوفی کو اپنے رشتہ داروں کی کچھ باتیں، کچھ خبریں پہنچتی ہیں، اور وہ ان خبروں کا انتظار بھی کرتے ہیں، ایک حدیث موجود ہے ان کا انتظار بھی کرتے ہیں، وہ اس حد تک ہمیں خبر ملی ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی آپ براہ کرم ادھر تشریف لے جائیں۔ سوال یہ ہے، کیا کسی متوفی کو اچھی حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور وہ خوش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الرؤیا الصالحہ، کہ نیک خواب جو ہے یہ بشارت ہے مومن کے لیے، خواب وہ خود دیکھے یا کسی کے بارے میں اس کو دکھائی جائے۔ تو اگر کوئی متوفی شخص اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے، اور شرط یہ کہ وہ صاحب عقیدہ ہو، تو یہ اچھی بشارت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کی خواب کو ایک بشارت پر معمول کیا گیا ہے، تو یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہم یقین یا جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص بخش دیا گیا ہے، جنت کا مستحق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس خواب کو ایک اچھے شگون کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اچھی تعبیر اس کی بیان کی جا سکتی ہے۔
جزاکم اللہ خیر. جب تقدیر میں لکھا سب کچھ لکھا ہوا ہے تو خودکشی بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, خودکشی کرنے پر گناہ کیوں ہے؟ گناہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا, اور آپ کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے. خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا, اس کے باوجود آپ نے خودکشی کی تو پھر یہ گناہ تو ہے ہی ہے. لہذا اس کو اس بنا پر جائز کہنا کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا پھر گناہ کیوں؟ تو بھائی تقدیر میں اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کا بے نمازی گناہ میں لکھا ہوا ہے, تو پھر بے نمازی گناہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں, یہ تمام اعمال اطاعت ہوں یا معصیت ہوں سب کا سب لکھا ہوا ہے, اور آپ ان کو جانتے ہیں, وہ آپ پر حجت قائم ہو چکی ہے. اطاعت کے امور میں اطاعت کیجیے, نافرمانی کے امور میں آپ ڈریے اللہ سے اور اس کو چھوڑیے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ صحیح معاملہ کرے. جزاکم اللہ خیر. والدین اپنے بیٹے کا رشتہ جس جگہ کر رہے ہیں, لڑکی کے والدین دیندار نہیں ہیں, بیٹے کو والدین کا کہنا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں واضح. اس صورت میں نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنکر المرأۃ لاربعین لدینها ولمالها ولحسبها ولجمالها, کہ عام طور پہ عورت سے نکاح 4 امور کی بنا پر کیا جاتا ہے, یا اس کی دینداری کو دیکھ کر, یا اس کے مال کو دیکھ کر, یا اس کے خاندان کو دیکھ کر, یا اس کے حسن کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاظفر بذات الدین, کہ تم دیندار کو ترجیح دو, اس عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو, چاہے مالدار نہ ہو, اتنی خوبصورت نہ ہو, خاندان چاہے اونچا نہ ہو, لیکن دین اگر مستحکم ہے اس کو ترجیح دو. تو آپ کے والدین آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کرنا چاہتے ہیں جہاں دینداری نہیں ہے اور دین نہیں ہے, تو اس معاملے میں آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ان کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوگی, یہ جائز نہیں. شیخ, اگر لڑکی ہو, لڑکی کے والدین کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی یہی معاملہ ہے. لڑکی کے والدین اگر کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جو دیندار نہیں بلکہ بے دین ہے, تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ اس کا انکار کرے, اور لڑکی کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جس طرح باپ کی رائے ضروری ہے, بچی کا اذن بھی ضروری ہے, جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. والدین کی فرمانبرداری کے موضوع سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر جہیز نہ بچی لے کر آئے تو کیا والدین اس لڑکی کو طلاق دینے کا حکم دے سکتے ہیں اس بچے کو؟ جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. جہیز کا مطالبہ کرنا, اصرار کرنا, جو لڑکی کو جہیز نہ لانے کی بنا پر مطعون کرنا اور اس کی تذلیل کرنا, یہ تمام کے تمام غیر شرعی امور ہیں. اس بنا پر والدین اگر لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دے دو تو لڑکا ان کی نافرمانی کرے, کیونکہ اس حکم کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو حدیث واضح ہے کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس معاملے میں لڑکا اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے کیونکہ ان کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے. جزاکم اللہ خیر. دین میں غلو کا معنی کیا ہے؟ غلو کا معنی کسی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا, کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا, یا کسی چیز کے بارے میں اس کے مقررہ حد سے بڑھ جانا. تو اب ہر چیز کا ایک ضابطہ, ایک شرعی حد ہے, اس حد سے بڑھنا غلو ہے. ایک نیک آدمی, اس کی تعظیم کی ایک حد ہے, اگر آپ اس قدر تعظیم کریں کہ اس کی پوجا شروع کر دیں, یہ غلو ہے. تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی مقررہ شرعی حد سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے, جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلو فی دینکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والغلو, کہ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دیا. تو اس مسئلے میں آپ توازن دیکھیے, اعتدال کا راستہ دیکھیے, اور کسی چیز کے بارے میں غلو کا ارتکاب نہ کیجیے, کسی کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کی حد سے بڑھ کر ہو, یہ غلو ہوگا. یعنی بہت سے اس کے ضابطے ہیں, تو کسی بھی چیز کو, کسی بھی شے کو, کسی بھی بات کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے, جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے. جزاکم اللہ خیر. آج اہل حدیث مختلف جماعتوں میں منقسم ہیں, کیا یہ اختلاف کہا جائے گا؟ یقیناً یہ اختلاف ہے, اور جو لوگ یہ جماعتیں بناتے ہیں وہ مجرم ہیں,
کسی کی پارٹی آج بن رہی ہے، کسی کی 10 سال پہلے بنی، کسی کی 20 سال پہلے بنی، اہداف کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہو، لیکن جماعت بنانا، تنظیم بنانا، یہ سب کا سب خلاف شرع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تنظیم سازی کو اور فرقہ بندی کو شرک سے ملایا ہے۔ لہذا جو افراد اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس عمل سے گریز کرنا چاہیے، اور حق یہ ہے کہ جو ایک نظم سلفیوں کا، اہل الحدیث کا پہلے سے موجود ہے، اس نظم کا حصہ بن کر کام کریں، اس میں خرابیاں ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو گناہ ملے گا، الگ ہونے کے بعد آپ نے ایک جماعت بنا لی تو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو آپ منہج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ علماء اکرام کی کمیٹی فتویٰ صادر فرماتی ہے، اس فتوے پر عمل کیا تقلید کہلائے گی؟ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔